زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور وہ بھی وراثت کے لیے قتل کر دیا، اور اس کی لاش جو ہے سڑک پر رکھ کر مدعی بن گیا۔ وہ ہوتے نا چلاک لوگ، مدعی بن گیا، اور پھر خود ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنے کو کہا، جس کا واقعہ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اور وہ وقت یاد کرو، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، کیا کرنے لگے؟ قالوا، وہ سب کہنے لگے اتتخذونا حزوا، وہ کہنے لگے آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں، یعنی ہمارا بندہ قتل ہو گیا، چالاکیاں دیکھیں نا، ہمارا بندہ قتل ہو گیا اور آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جی کہ ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، ہر وقت کی چڑوڑیاں نہ مارتے رہیں، ہر وقت کے جو ہے ایک ہوتا ہے خوش مزاجی مزاج میں خوش مزاجی ہونا، خوش طبعی ہونا، اچھے اخلاق سے بات کرنا، وہ الگ بات ہے، اور ایک ہے کہ جس کو دیکھا اسی کا مذاق اڑاتے رہے، مذاق میں بھی جھوٹ۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جو ہر ایک کا مذاق اڑاتے ہیں؟ جاہل ہیں، اور کہا میں ان جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو قتل کر کے آیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اپنے رب سے درخواست کیجئے۔ کیا درخواست کیجئے؟ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی قاتل کا پتہ چلانا ہے تو گائے ذبح کرو، پھر اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گائے کی اب ان کو خصوصیات بتا رہے ہیں کہ کس قسم کی وہ گائے ہونی چاہیے۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا اس پہ عمل کر لو، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اب اس نے ظاہر قاتل خود تھا، بات کو گھما رہا تھا، کہنے لگا آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ ایسے تیز رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے، یعنی ایسی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا، کیونکہ قاتل تھا نا، بات اپنے پہ آنے نہیں دینی تھی، تو اس نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ صاف رنگ سے کیا مراد ہے، کیسا رنگ ہو، لال ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، یا کیسا رنگ ہو، صاف صاف بتائیں۔ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا، انہوں نے کہا، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ کہنے لگے یہ تو اللہ نے کیسا بتا دیا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی ہو، رنگ ایسا ہو، یہ ہو وہ، آپ صاف صاف پوچھیں کہ رنگ کلر کیا ہو، اصل ایگزیکٹ کلر کیا ہو۔ تو انہوں نے پھر کہا، موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو جو کام میں جت کر زمین میں نہ گاہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، یعنی اس سے کبھی کوئی کام نہ لیا ہو۔ جو گائے سے پہلے زمانے میں ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں لیتے ہیں، ان سے ہل چلاتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، یعنی اس سے کوئی کھیتی کا کام نہ لیا گیا ہو، نہ ہی نہ پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے پھر کہا ہاں آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا اور پھر پوچھا کہ رنگ کیا ہو، وہ کیا ہو، سارا پوچھا کے اس کے بعد اسے ذبح کرنا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب گائے ذبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ گائے کا کوئی عضو اٹھاؤ اور مقتول کی لاش پہ مارو، یعنی جو قتل ہوا ہے اس کی لاش پہ مارو تو وہ زندہ ہو کر جس نے اسے قتل کیا ہے نا قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس طرح اس قاتل کا پورا پول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کے لیے یہ طریقہ کافی عرصے
یعنی بنی اسرائیل میں یہ چلتا رہا۔ ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ نہیں ملا، رستہ ہی نہیں ملا کہ وہ انکار کر سکے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ بھی کر لیا کہ وہ زندہ ہو کے اس نے نام بتا دیا کہ اللہ دوسری زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ بنی اسرائیل میں پھر یہ طریقہ جاری ہو گیا، لیکن یہ واحد گائے ہے دیکھیں جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، اور یہ میراث کو تقسیم کرنے کا اور اس پہ لڑائی جھگڑے کا ازل سے ابد تک کا معاملہ رہے گا۔ خوش نصیب وہی ہے جو آخرت کی زمین کی کھیتی کو اگا لے اور دنیا کی دشمنی چھوڑ دے ہیں جی۔ آیت تلاوت فرما دیتی ہوں، اس وقت ساتھ ساتھ اس لیے نہیں بتا رہی تھی کہ کئیوں کو نہیں بھی عربی سمجھ آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ 66 نمبر آیت سے سورہ بقرہ پہلا پارہ الف لام میم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ اب یہ بحث شروع ہو رہی ہے ان کے درمیان۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا، اب رنگ پوچھو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ ناظرین سے یاد رکھیے، کہتے ہیں نا کہ السلام علیکم ناظرین، تو یہ آیت میں جب بھی آئے گا آپ کو یاد رہے گا کہ دیکھنے والوں کو اچھی لگے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو یہ گائے اچھی لگے، نہ بہت بھدے رنگ کی ہو نہ دوسرے رنگ کی۔ قَالَ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ وہ واقعہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا اور ان کو قاتل کا پتہ لگانے کا طریقہ بتایا گیا اور ایک گائے کے ذریعے اس قاتل کا پتہ لگایا گیا۔ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور وہ بھی میراث کے لیے، وراثت کے لیے قتل کر دیا، اور اس کی لاش جو ہے سڑک پر رکھ کر مدعی بن گیا۔ وہ ہوتے ہیں نا چلاک لوگ، مدعی بن گیا، اور پھر خود ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنے کو کہا، جس کا واقعہ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور وہ وقت یاد کرو یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، کیا کرنے لگے؟ قالوا، وہ سب کہنے لگے اتتخذونا حزوا، وہ کہنے لگے آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں، یعنی ہمارا بندہ قتل ہو گیا، چالاکیاں دیکھیں نا، ہمارا بندہ قتل ہو گیا اور آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جی کہ ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، ہر وقت کی چڑبڑیاں نہ مارتے رہیں، ہر وقت کے جو ہے ایک ہوتا ہے خوش مزاجی
مزاج میں خوش مزاجی ہونا، خوش طبعی ہونا، اچھے اخلاق سے بات کرنا وہ الگ بات ہے، اور ایک ہے کہ جس کو دیکھا اسی کا مذاق اڑاتے رہے، مذاق ہی مذاق، مذاق میں بھی جھوٹ۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جو ہر ایک کا مذاق اڑاتے ہیں؟ جاہل ہیں، اور کہا میں ان جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، تو انہوں نے کہا آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو قتل کر کے آیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اپنے رب سے درخواست کیجئے۔ کیا درخواست کیجئے؟ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی قاتل کا پتہ چلانا ہے تو گائے ذبح کرو، پھر اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گائے کی اب ان کو خصوصیات بتا رہے ہیں کہ کس قسم کی وہ گائے ہونی چاہیے۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا اس پہ عمل کر لو، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اب اس نے ظاہر قاتل خود تھا، بات کو گھما رہا تھا، کہنے لگا آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ ایسے تیز رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے، یعنی ایسی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا، کیونکہ قاتل تھا نا، بات اپنے پہ آنے نہیں دینی تھی، تو اس نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ صاف رنگ سے کیا مراد ہے، کیسا رنگ ہو، لال ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، یا کیسا رنگ ہو، صاف صاف بتائیں۔ اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا، انہوں نے کہا، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ کہنے لگے یہ تو اللہ نے کیسا بتا دیا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی ہو، رنگ ایسا ہو، یہ ہو وہ۔ آپ صاف صاف پوچھیں کہ رنگ کلر کیا ہو، اصل ایگزیکٹ کلر کیا ہو۔ تو انہوں نے پھر کہا، موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو جو کام میں جت کر زمین میں نہ گاہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، یعنی اس سے کبھی کوئی کام نہ لیا ہو۔ جو گائے سے پہلے زمانے میں ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں لیتے ہیں، ان سے ہل چلاتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، یعنی اس سے کوئی کھیتی کا کام نہ لیا گیا ہو، نہ پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے پھر کہا ہاں آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا اور پھر پوچھا کہ رنگ کیا ہو، وہ کیا ہو، سارا پوچھا کے اس کے بعد اسے ذبح کرنا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب گائے ذبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ گائے کا کوئی عضو اٹھاؤ اور مقتول کی لاش پہ مارو، یعنی جو قتل ہوا ہے اس کی لاش پہ مارو تو وہ زندہ ہو کر جس نے اسے قتل کیا ہے نا قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس طرح اس قاتل کا پورا پول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کے لیے یہ طریقہ کافی عرصے یعنی بنی اسرائیل میں یہ چلتا رہا۔ ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ نہیں ملا، رستہ ہی نہیں ملا کہ وہ انکار کر سکے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ بھی کر لیا کہ وہ زندہ ہو کے اس نے نام بتا دیا کہ اللہ دوسری زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ بنی اسرائیل میں پھر یہ طریقہ جاری ہو گیا، لیکن یہ واحد گائے ہے دیکھیں جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، اور یہ میراث کو تقسیم کرنے کا اور اس پہ لڑائی جھگڑے کا ازل سے ابد تک کا معاملہ رہے گا۔ خوش نصیب وہی ہے جو آخرت کی زمین کی کھیتی کو اگا لے اور دنیا کی دشمنی چھوڑ دے ہیں جی۔ آیتیں تلاوت فرما دیتی، اس وقت ساتھ ساتھ اس لیے نہیں بتا رہی تھی کہ کئیوں کو نہیں بھی عربی سمجھ آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ 66 نمبر آیت سے سورہ بقرہ پہلا پارہ الف لام میم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ اب یہ بحث شروع ہو رہی ہے ان کے درمیان۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اب رنگ پوچھو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ
فاقع لونها تسر الناظرین. ناظرین سے یاد رکھیے، کہتے ہیں نا کہ السلام علیکم ناظرین، تو یہ آیت میں جب بھی آئے گا آپ کو یاد رہے گا کہ دیکھنے والوں کو اچھی لگے. تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو یہ گائے اچھی لگے، نہ بہت بھدے رنگ کی ہو نہ دوسرے رنگ کی. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. یہ وہ واقعہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا اور ان کو قاتل کا پتہ لگانے کا طریقہ بتایا گیا اور ایک گائے کے ذریعے اس قاتل کا پتہ لگایا گیا.